السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوچئے ایک نوجوان جس کے کاروبار پر تالے لگ گئے، قرض کے پہاڑ تلے دب گیا، دوست رشتہ دار سب نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن صرف ایک معمولی سا وظیفہ اس کی زندگی بدل گیا۔ آخر وہ کون سا درود تھا جس نے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمان افروز واقعات آپ تک پہنچتے رہیں تو ابھی میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ لاہور کا نوجوان عدنان ایک چھوٹے سے کاروبار کا مالک تھا، محنتی، بااخلاق اور خواب دیکھنے والا، لیکن اچانک حالات ایسے بدلے کہ سب کچھ بکھرنے لگا۔ قرض بڑھتا گیا، گاہک کم ہوتے گئے، گھر چلانا مشکل ہو گیا۔ عدنان کے لیے سب سے بڑی اذیت یہ تھی کہ لوگ اسے حقارت سے دیکھنے لگے۔ رشتہ دار کہتے، یہی ہے وہ شخص جس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ راتوں کو جاگتا، سوچتا، اے اللہ میں کہاں جاؤں، کس سے مانگوں؟ ایک دن مسجد کے امام صاحب سے ملاقات ہوئی۔ عدنان نے رو کر کہا، مولانا صاحب میں ٹوٹ گیا ہوں، کوئی دروازہ نہیں کھل رہا۔ امام صاحب نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا ایک ایسا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا دروازہ۔ انہوں نے عدنان کو ایک خاص وظیفہ بتایا اور وہ تھا درود ہجری کا ورد۔ امام صاحب نے کہا، بیٹا روزانہ فجر کے بعد کم سے کم 111 مرتبہ درود ہجری پڑھا کرو اور دن بھر جب بھی وقت ملے زبان پر یہ درود جاری رکھو۔ عدنان نے یقین کے ساتھ یہ عمل شروع کیا۔ پہلے دن شاید کچھ خاص نہ بدلا، لیکن دل کو ایک سکون ملنے لگا۔ کچھ دنوں بعد ایک پرانا گاہک اچانک ملا اور اس نے بڑی ڈیل دے دی۔ پھر ایک اور راستہ کھلا۔ چند ہی مہینوں میں قرض اترنے لگا۔ وہی عدنان جسے لوگ بلا بیٹھے تھے اب عزت کے ساتھ یاد کیا جانے لگا۔ تو ناظرین، عدنان کہتا ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو درود پاک کے دروازے پر دستک دو، وہاں سے کبھی خالی نہیں لوٹو گے۔ درود ہجری کا وظیفہ، فجر کی نماز کے بعد آپ 111 مرتبہ پڑھیں۔ دن بھر جب بھی وقت ملے دل سے اس درود کو پڑھتے رہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں، قرضوں سے نجات، کاروبار اور رزق میں برکت، رشتوں میں محبت اور عزت میں اضافہ، دل کو سکون اور اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو ناظرین یاد رکھیے، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ انسان سب کچھ کھو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کا سہارا ساتھ ہو تو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے دکھ، درد، غم اور پریشانیوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے محبوب کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ زندگی کی آزمائش ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی آسانی، کبھی تنگی، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم مشکل میں بھی اللہ سے تعلق نہ توڑیں۔ تو ناظرین، درود شریف صرف الفاظ نہیں، یہ دلوں کا مرہم ہے۔ یہ انسان کی ٹوٹی ہوئی ہمت کو سہارا دیتا ہے، یہ اندھیروں میں چراغ جلاتا ہے، یہ ناامیدی میں امید بخشتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جو زبان درود شریف سے تر رہتی ہے اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں، فرشتے اس پر رحمتیں نازل کرتے ہیں اور دنیا کے راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہی فیصلہ کریں کہ آپ اپنی زبان، اپنے دل کو، اپنی رات کو درود پاک سے روشن کرنا چاہیے۔ چاہے ایک تسبیح کیوں نہ ہو، لیکن دل سے پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کی دعائیں کس طرح قبولیت کے رنگ لاتی ہیں۔ یقین کریں وہ دن دور نہیں جب آپ کے غم مسکراہٹوں میں بدلیں گے، قرض آسانی میں بدلے گا اور اندھیرے روشنی میں ڈل جائیں گے۔ تو ناظرین، زندگی میں بعض اوقات ایسے لمحے آتے ہیں جب ہر طرف اندھیرا لگتا ہے، دروازے بند، راستے بند، کوئی امید نظر نہیں آتی، لیکن یاد رکھیے اللہ کے ذکر اور درود پاک کی روشنی اندھیروں کو کاٹ دیتی ہے۔ جس طرح رات جتنی گہری ہوتی ہے فجر اتنی قریب ہوتی ہے، اس طرح مایوسی جتنی بڑھتی ہے اللہ کی رحمت اتنی قریب آ جاتی ہے۔ اگر آپ کا دل بوجھل ہے، دعائیں پوری نہیں ہوتی یا لوگوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے تو صرف ایک بات دل میں بٹھا لیجیے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ تو یہ ایسا قرض ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو لوٹاتے ہیں، کبھی آسانیوں کی شکل میں، کبھی رحمت کی شکل میں، اور کبھی دل کے سکون کی صورت میں۔ تو آج اگر آپ صبر کے ساتھ درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کل یہ درود آپ کی قسمت کو سنوار دے گا۔ جو آنکھیں آنسوؤں سے بھیگتی ہیں اور لبوں پر درود جاری ہوتا ہے، ان کے لیے فرشتے آسمانوں سے رحمتیں اتارتے ہیں۔ یاد رکھیے ناظرین، مشکلات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے، اور درود شریف وہ کنجی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے۔ تو اللہ کرے آپ کی زندگی کے تمام دروازے بھی کھل جائیں اور آپ کے دل کا سکون اور روشنی سے بھر جائیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔